دوستوں، نیریٹوز میں خوش آمدید۔ کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں جو امن کمیٹیاں لشکر اور جتھے بنتے رہے ریاست کی حمایت سے، ان کا پس منظر کیا تھا، کب کب بنے اور ان کا حشر کیا ہوا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ابھی مولانا فضل الرحمان کے گرما گرم بیانات آ رہے ہیں، ان کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ذرا تھوڑا سا تاریخ کے اندر جائیں اور اس کے پس منظر کو کھنگالیں، ایک اور ابھی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ مولانا کو کیا خواب آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی لشکر نہیں بنائیں گے۔ اب اس حوالے سے کچھ چہ مگوئیاں چل رہی ہیں، اور اب مولانا کے اس بیان کا کیا پس منظر ہے، اس حوالے سے چہ مگوئیاں چل رہی ہیں، اور اس کو کسی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ایک مطالبے یا تجویز کے جواب میں مولانا نے کہا ہم تو لشکر نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہ کام ریاست کا اور ریاستی اداروں کا اور اس کی فوج کا ہے۔ وہ بیان آپ نے بار بار دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، آپ کو کانٹیکسٹ اس کا معلوم ہو چکا ہوا ہوگا۔ اور پھر جب رانا ثناء اللہ نے اس کے اوپر وضاحت دینے کی کوشش کی کہ مولانا کے کیا مطلب تھا، تب واضح ہونا شروع ہو گیا کہ شاید کچھ اس قسم کی کوئی تھنکنگ ہے جو ریاستی اداروں کے ذہن میں چل رہی ہے، کہ ایک وہ منصوبہ جو لشکر کشی کے نام کے اوپر، امن کمیٹیوں کے نام کے اوپر خیبر پختونخوا میں اور اس وقت کے فاٹا اور یعنی آج کے جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں شروع کیا گیا تھا، اور اس وقت عوام نے بڑا جوک در جوک ریاست کے اس منصوبے کا ساتھ دیا تھا، اور لشکر بنے تھے، طالبان کی جاسوسیاں ہوئی تھیں اور ان کو ان علاقوں سے اکھاڑ پھینکا گیا تھا۔ اور اسی ماڈل کے اوپر پھر بلوچستان کے اندر کوئی مسلح دفاع محاذ بنے اور اس طرح کی کمیٹیاں بنی۔ پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ ایک پورا پس منظر ہے آج کے ہمارے نیریٹو کا۔ اور سب سے اہم یہ جو ہم نے ابھی آپ سے بات کی، کیا ریاست یہ سوچ رہی ہے کہ دوبارہ سے وہ لشکر بنائے جائے؟ اور لشکر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ریاست اور سیکیورٹی ادارے اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اب اپنی سیکیورٹی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ بلوچستان کے حوالے سے تو آپ دیکھ رہے ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ایسے کچھ دستوں کی بات ہو رہی ہے، ایسے ملیشیاز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شاید سرحد پار سے آئے ہیں اور افغان ملیشیاز ہیں جن کو لانچ کیا جا رہا ہے بلوچ انسرجنس کے خلاف اور ٹی ٹی پی کے خلاف۔ لیکن اوورآل جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر رویہ ہے، وہ ابھی تک اس قسم کے کسی بھی ایڈونچر کے حق میں نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے، پہلے ہم تاریخ میں جا کے ایک نظر اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو لشکر سازی ہے، یعنی اس کو کبھی آپ امن کمیٹی کا نام دیتے ہیں اور اسی کو کمیونٹی پولیسنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اسی کو پرو اسٹیٹ آرمڈ ملیشیاز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ہر کانفلکٹ کے زون میں اس قسم کے انیشیٹوز نظر آتے ہیں، کبھی وہ عوام خود اپنے طور کے اوپر اس طرح کے انیشیٹو لیتے ہیں اور کبھی ریاستیں لیتی ہیں۔ لیکن یہ جو پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں، بلکہ تقسیم سے پہلے انڈیا کے مختلف جو قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ جو برٹش راج کی پالیسی تھی، گورے صاحب کی پالیسی تھی، وہ یہ تھی کہ وہاں پہ تصادم کو روکنے کے لیے، تنازعات کو ختم کرنے کے لیے بڑے سخت کوڈ بنائے جائیں، اور اس میں جو ایک کوڈ تھا وہ FCR کا کوڈ تھا، اور جس میں اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی کرائسس کی صورتحال سے، کسی بڑے جرم، بڑے واقعے سے بچنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہمارے دوست ہمیں قبائلی اضلاع سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے دیکھ رہے ہیں، ان کے علم میں تو یقیناً ہوگا، لیکن مولانا نے جو اپنا بیان دیا تھا قصور میں، لاہور کے قریب، ان کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہوگا کہ FCR تھی کیا۔
اور اس کے اسی کوڈ کے اندر یہ ٹرائبل کوڈ تھا جس کے اندر یہ ان بلڈ تھا کہ اگر کوئی تھریٹ ہوتی ہے قبیلے کو، سردار کو، تو یعنی سرداریت نظام کو، تو وہ اپنی ایک ملیشیا بنائیں گے، دستہ بنائیں گے اور اس تھریٹ کو ختم کر دیں گے۔ یہی وہ کانسیپٹ تھا جس کو اس وقت کے سیکیورٹی اداروں نے استعمال کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ ہم آپ کو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنائیں گے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک تاریخ ہے۔ اور جب یہ لشکر سازی، پیس کمیٹیز، کمیونٹی پولیسنگ کی بات ہو رہی تھی تو تب تک بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، اور 2008 میں پھر صدر زرداری نے ایک چائنا کے ساتھ ایک ڈیل کی، بیجنگ گئے اور انہوں نے وہاں سے چائنیز میڈ کیکز اور ویپنز کا ایک بڑی کھیپ کا معاہدہ کیا، اور یہ ایک معاہدہ کیا کہ اس سے مسلح کیا جائے گا ان پیس کمیٹیز کو جو طالبان کے خلاف، جو ٹی ٹی پی کے خلاف لڑیں گی۔ ویسے یہ عجیب سا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کا اتنا انٹرسٹ کیوں تھا اس پورے معاملے کے اندر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی، ان کی شہادت ہوئی، تو اس کے اوپر جب اسکاٹ لینڈ کی انکوائریاں بنی، پھر یو این کی انکوائریاں ہوتی رہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا رہی تھی کہ ان کی شہادت کے پیچھے ٹی ٹی پی اور القاعدہ کا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ کہ پیپلز پارٹی کا ایک سٹینس یہ بھی تھا کہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان واپس آئی تھیں مشرف کے ساتھ ڈیل کے بدلے میں، تو تب بھی ان کے اوپر پہلا حملہ کارساز کا کراچی میں ہوا تھا، اور ایک توانا آواز تھی ایکسٹریمزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، اور وہی ایک وجہ بنی ان کی شہادت کی۔ تو اب آپ کو وجہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ جو پورا امن کمیٹیز کا مسلح کرنے کا پورا جو منصوبہ تھا، یہ صدر زرداری اس میں آن بورڈ تھے، اور ویسے انہوں نے یہ کوئی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ یہ اس قسم کے امن لشکرز کو مسلح کیا جائے، اور نہ ہی شاید انہوں نے وہ ایف سی آر کے اور پرانے فاٹا ریگولیشنز کو انہوں نے دیکھا تھا، بلکہ یہ ایک منصوبہ امریکہ کی زیر نگرانی عراق کے اندر بھی کام کر رہا تھا، اور اس کے ہی طرح کا ایک ماڈل افغانستان میں نیٹو اور امریکہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہاں پہ بھی اینٹی طالبان جو لشکرز ہیں، اور عراق کے اندر جس وقت القاعدہ اور زرقاوی نے سنی آبادی کے اوپر بہت زیادہ وہاں پہ دباؤ ڈالا اور ان کو اپنی ماجگاہیں بنایا اور ایک بڑا سخت کنٹرول ان کے علاقوں میں قائم کرنا شروع کیا، تو وہاں پہ ایک سنی اویکننگ ہوئی، اور اس کو سنی اویکننگ کا ماڈل کہا گیا۔ تو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم عراق کے سنی اویکننگ ماڈل کو قبائلی علاقوں میں اور سوات کے اندر جو ہے اپلائی کریں گے۔ لیکن زرداری صاحب کا یہ ماڈل تھا، اور اس وقت جنرل کیانی تھے، شجاع پاشا تھے، جن کا بھی یہ منصوبہ تھا، یہ پاکستان کے گلے پڑ گیا، اور اس وقت تو لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ لشکر بنائے، امن کمیٹیاں بنائیں، کیونکہ اس وقت امریکہ کے ڈالرز کی بوریاں کھلی ہوئی تھی، پیسے آ رہے تھے، ان کو پیسے دیے جا رہے تھے، مسلح کیا جا رہا تھا، اور زرداری صاحب جب چائنا میں ڈیل کر رہے تھے تو تب اس کے اوپر اعتراض ہوا تھا، اور تو کہ امریکہ کی طرف سے بھی اعتراض ہوا تھا، تو تب زرداری صاحب نے کہا تھا ان پیسوں کا تعلق جو امریکہ سے کاؤنٹر ٹیررزم میں آنے والی امداد ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ یہ اسلحہ تو ہم اپنے پیسوں سے خرید رہے۔ اور جب یہ جتھے بنے اس میں کامیابیاں بھی ہوئیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بہت کامیاب آپریشن کیے، آپریشن راہ نجات سے لے کے اور سوات کے آپریشن سے وزیرستان کے آپریشن تک جو ہے بڑا کامیابی سے ان پرائیویٹ ملیشیاز نے، ان لشکروں نے بڑی مدد کی۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ریاست کو جیسے جیسے کامیابی حاصل ہوتی گئی اور اس نے اپنے علمداری قائم کی ان علاقوں میں جس کے اوپر ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروہ تقریباً قابض ہو چکے تھے، تو وہاں پہ وہ ان کی افادیت جو ہے ان کی ختم ہوتی چلی گئی،
اور جب ان کی افادیت ختم ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ جو ان کو پیسے مل رہے تھے، جو ان کو ریاست کی حمایت حاصل تھی، جو ویپن حاصل تھا، وہ اس میں بھی ایمونیشن میں کمی ہوئی، پیسے رک گئے، اور ان کے رابطے جو میٹنگز کرتے تھے سیکیورٹی آفیشلز کے ساتھ، بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، جن کی ایکسیس تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو لاوارث محسوس کیا، اور یہاں سے وہ ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا ہونی شروع ہوئی ریاست کے اوپر، اور ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے عدم اعتماد کی بڑھوتری شروع ہوئی، اور پھر نتیجہ یہ کہ آج یہاں پہ پہنچی بات کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لشکر نہیں ہوں گے، اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ پورا پس منظر ہے۔ بات یہیں پہ نہیں روکی، بلکہ بات بہت آگے بڑھی۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اپنی جگہ پہ تھا ہی تھا، کیونکہ یہ پھر جب ان کو امداد سرپرستی ختم ہو گئی تو یہ ٹی ٹی پی کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ بن گئے، اور ان کو چن چن کے مارا گیا۔ ذرا یہ دیکھیے اعداد و شمار، پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق تو ابھی تک امن کمیٹیوں کے اوپر جو حملے ہوئے، ان کے اوپر 639 حملے ہوئے۔ یہ ذرا آپ سکرین پہ دیکھیے، اور یہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر یہ حملے ہوتے رہے، اور اس میں چن چن کے مارا گیا۔ اور سب سے زیادہ جو حملے ہوئے تھے وہ باجور ایجنسی میں تقریباً 82 کے قریب ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ سوات مینگورہ سے لے کے پھر یہ لوئر دیر اور محمد ایجنسی کے اندر تو 88 حملے ہوئے، نارتھ وزیرستان میں، پھر ساؤتھ وزیرستان میں، اورکزئی ایجنسی میں۔ ان کی تعداد کوئی 70-80 سے زیادہ، اور اس میں 1537 جو ہیں، جو ممبر ہیں پیس کمیٹیز کے یا امن لشکرز کے، وہ اس میں مارے گئے۔ یہ کوئی بہت کم نمبر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جیسے ہی بلوچستان کے اندر بھی کمیٹیز بن رہی تھیں، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک ہوا۔ خاص طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواب اختر بگٹی صاحب کی اسیسینیشن کا واقعہ ہوا تو وہاں پہ بھی اسی قسم کے بگٹی ملیشیا کے اور اس کے بعد بی آر اے کے خلاف جو ہے لشکر کھڑے کیے گئے تھے، امن کمیٹیاں بنی تھیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا، اور ان کا نمبر بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کتنے تعداد کے اندر جو ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے تھے۔ اور اس میں تقریباً جو ہے 8 اٹیک وہاں پہ ڈیرہ بگٹی کے اندر ہوئے تھے، پھر اسی کے قریبی اضلاع جعفر آباد میں 6 ہوئے، اس کے بعد پھر جو براہوی بیلٹ کے اندر کلات کے اندر 13، کیچ ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے 41 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے۔ اور یہی نہیں کہ یہ صرف امن لشکر جن کی ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ اس میں پھر ان گروہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا پولیٹیکل ورکرز کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کیونکہ ان کو صرف یہی نہیں کہ جنہوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے ان کو ٹی ٹی پی نے، القاعدہ نے اور طالبان نے مل کے مارا، بلکہ ان کو بھی مارا جن کو سمجھتے تھے وہ ان کے نظریاتی حریف ہیں۔ اور خاص طور کے اوپر سوات سے لے کے اور سیٹل ڈسٹرکٹس کے اندر اور کچھ جو اضلاع ہیں، قبائلی اضلاع، اس میں اے این پی کے اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو، ورکرز کو مارا گیا۔ اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کو تو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سمجھ اب آپ کو آ گئی ہوگی کہ زرداری صاحب کی پالیسی کیا تھی، اور اے این پی چونکہ اتحادی تھی، صوبائی حکومت میں تھی، تو ان دونوں پارٹیوں کو خاص طور کے اوپر نشانہ اور ٹارگٹ کیا گیا، اور اس میں 2007 حملے پولیٹیکل ورکرز اور لیڈر کے اوپر ہوئے۔ بڑے بڑے نام جو ہیں ان حملوں کے اندر مارے گئے، جس میں 4068 جو ہیں اس میں ہلاکتیں علیحدہ ہیں جو پیس کمیٹیز کی ہوئی۔ جب آپ اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے، جب ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، وہ لوگ جو ریاست کے ساتھ کھڑے تھے اور ریاست نے ان کو ابینڈن کیا اور ان کو دہشت گردوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، تو یہ پھر اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ معاملات کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں جو جماعتیں ٹارگٹ ہوئیں اس میں خود مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے، اور خاص طور کے اوپر باجور میں
اور اس کے قریبی اضلاع میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اگرچہ اس کو داعش نے زیادہ قبول کیا، کچھ حملے اس کے اوپر جماعت الاحرار جو ٹی ٹی پی کا فیکشن تھا کچھ ہفتے پہلے تک، اس نے بھی اس کو ٹارگٹ کیا، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ان کو شک یہ تھا کہ یہ مولانا کی جو پارٹی کے لوگ ہیں یہ ریاست کے اداروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ اسی قسم کی امن کمیٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے خلاف جو ہے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور یہ اسی قسم کے ایلیگیشن جس وقت یہ خیبر کے اندر 13 میں آپریشن ہو رہا تھا جے یو آئی کے اوپر آئے تھے، تو یہ تو اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے۔ اور بلوچستان کے اندر جس وقت یہاں پہ کمیٹیاں چل رہی تھیں، ہم نے مسلح دفاع محاذ کا جو شفیق مینگل کا، اور بھی پچھلے دنوں پھر وہ دوبارہ خبروں کے اندر تھے، انہوں نے پہلا اس قسم کا جتھا بنایا تھا، اور اس کو کہا گیا یہاں پہ اگر امن کمیٹی، امن لشکر کہا گیا تو بلوچستان کی سول سوسائٹی نے ان کو ڈیتھ اسکواڈ کا نام دیا گیا، اور یہ جو ڈیتھ اسکواڈز ہیں اس کی ڈیفینیشن تو آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ اس کو اس قسم کی ارریگولر پیراملٹری فورس کہتے ہیں، کہ جو لوکل اسٹرانگ مین کرمنل نیٹ ورکس کے ذریعے بنائی جاتی ہیں، اور جن کے ذریعے جو ہے ملیٹنٹس کو، اینٹی ریاست، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو، انسرجنس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک کارڈ ہولڈر کی بھی ایک اصطلاح بلوچستان کے کانٹیکس میں استعمال ہوتی ہے، یہ بھی اسی طرح کی امن لشکر کے ممبرز کی طرح کی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ان کے پاس کچھ کارڈز ہیں، اور یہ بھی اس کو جو بلوچ انسرجنس نے ان کو خاص طور کے اوپر ان کو نشانہ بنایا، اور جب ان کو نشانہ بنایا گیا، اور دوسری ایک وجہ یہ کہ اس قسم کے ڈیتھ اسکواڈ جن کو عام بلوچ کہتا ہے، اور جو کارڈ ہولڈر کا ٹیگ ہے جن کے بارے میں کہتا ہے، انہوں نے بھی بہت زیادہ جو زیادتیاں کی عام آدمی کے اوپر، اور اس میں بہت سارے لوگ ان سے تنگ تھے، تو ایک تو یہ ان کا پورا کریکٹر بالکل غیر شفاف تھا، جس کی وجہ سے انسرجنس نے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کیا، ان کی بھی ہلاکتیں شروع ہوئی، اور یہ ایک منصوبہ یہاں بلوچستان میں بھی بہت سارے علاقوں میں ریاست کا یہ منصوبہ کام نہیں کر رہا، یعنی یہ جو ملیشیاز ہیں اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں جتنی ایک دور میں کے پی کے اندر تھیں۔ تو یہ سارے پورے معاملات ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ ریاست کی جنگ ہے، ریاست کی فوج ہے تو اس کو لڑنی چاہیے۔ دنیا کے مختلف حصوں کے اندر اس قسم کی ملیشیاز بنتی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی بنی ہیں، لیکن اس میں ایک نقطہ، جب پاکستان میں یہ بن رہی تھیں اور اس وقت پاکستان کی ریاست اور اس کے عام آدمی کے درمیان، خاص طور کے اوپر کانفلکٹ زون کے اندر، اس وقت وہاں کے عوام کے درمیان اور ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کسی طریقے کی تھی، اور ان کے سامنے ایک آبجیکٹو تھا، ایک مقصد تھا جس کے لیے وہ اکٹھے ہوئے لشکر بنے، لیکن اب وہ فضا نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے، یہ پچھلے کچھ دہائیوں میں، پچھلے 15-16 سال کہیے، دہائیاں تو بہت زیادہ ایک بھاری لفظ محسوس ہوتا ہے، اس میں ایسا کیا ہوا کہ یہ اعتماد کا رشتہ کمزور ہوتا گیا، اور اسی کمزوری کا اظہار مولانا فضل الرحمان اپنی اسٹیٹمنٹ میں کر رہے ہیں، اور اپنے دھواں دھار بیانات کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں یہ المیہ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف ریاست کو، اور ریاست کے، جس کو مولانا اردو میں خاص طور پہ مقتدرہ کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم انگلش میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھنا ریاست کو ہے اپنی پرانی جو پریکٹسز اس کی طرف، اور یہ بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ ریاست اور ریاستی اداروں کے اوپر یہ اعتماد کم کیوں ہوا؟ کیا وہ ملیشیاز نے اپنی حدود سے تجاوز کی، وہ خواہ خیبر پختونخوا میں تھا یا بلوچستان کے اندر ہے، یا ریاست کی پالیسی بڑی شارٹ ٹرم تھی، اور اس نے بعد کے اس کے کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں لگایا تھا، اور ریاست دوبارہ اسی قسم کی ایڈونچر کیوں کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ کس کمزوری کی نشانی ہے؟ کیا ریاست کی سیکیورٹی پالیسیز
وہ افغانستان کے متعلق ہوں یا دہشت گردی کے متعلق، کیا اپنا افیکٹولی کردار ادا نہیں کر رہی یا وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی؟ یہ اور اس سے جڑے ہوئے بے تحاشا سوالات ہیں، اور بہت سارے سوالات بہت ساری حساس ڈومین کے اندر چلے جائیں گے، ہم نہیں چاہتے ان ڈومینز کے اندر جائیں، لیکن یہ ایک اشارہ کافی ہے اور سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے ریاست کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی۔ آج کے لیے اتنے ہی، نیریٹو سے خدا حافظ۔